سے جس کا آغاز ہوا، اس تحریک کو 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں. پونچھ سے ہوتی ہوئی یہ میرپور ڈویژن میں آئی اور اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن کے اندر. اور الحمدللہ مظفر آباد ڈویژن میں آنے کے بعد اس تحریک نے ایک زور پکڑ لیا. اور اس تحریک کی جو ایک خاصیت ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 76 سالوں میں کبھی بھی ہمارے حکمرانوں نے کشمیری اس قوم کو اکٹھا نہیں ہونے دیا. اس کی ان کے بہت بڑے مقاصد تھے. میں یہ کہوں گا کہ ہماری تاریخ کامیاب ہو چکی ہے، وہ اس لیے کہ ہماری عوام، ہماری قوم باشعور ہو چکی ہے. وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ 76 سالوں کے اندر ہمیں تقسیم کر کے رکھا، برادریوں کے اندر، ضلعوں کے اندر، ڈویژنوں کے اندر. لیکن اب یہ عوام سب سے بڑی جو کامیابی ہماری تحریک کی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. یہ جو آپ کو میری مائیں بہنیں سڑک پہ نظر آ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. یہ خود آئی ہیں، ان کو ہم نے زبردستی نہیں لایا. اور خاص طور پہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے 5 اکتوبر کو ایک جائنٹ ایونٹ کیا، پورا آزاد کشمیر بند ہوا، پورا آزاد کشمیر شٹر ڈاؤن ہوا. اسی کا یہ دوسرا ایک حصہ تھا کہ آزاد کشمیر بھر کے 10 اضلاع کے اندر ہماری مائیں بہنیں اپنے حقوق کے لیے سڑکوں کے اوپر آ گئی ہیں. جب آپ کی خواتین، آپ کی مائیں بہنیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی نے آپ کے قدم چوم لیے. ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کے بیسک جو پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سستی بجلی دی جائے، ہمیں سستا آٹا دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشرافیہ سے مراد ہمارے وہ حکمران ہیں جو ٹیکس تو ہمارے جیبوں سے وصول کرتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، ان کی عیاشیوں کو ختم کیا جائے. ان بیوروکریٹس کی عیاشیوں کو ختم کرتے ہوئے وہ جو پیسہ وہاں سے بچت کی شکل میں نکلے گا وہ ہمیں سستی بجلی اور آٹے کی سبسڈی میں دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ مظفر آباد کی بات کروں گا کہ مظفر آباد کے لوگوں نے اپنا یہ دریا قربان کر دیا. آج دیکھیں ہم 10ویں مہینے میں 10 تاریخ ہے اور یہاں پہ گرمی کی پوزیشن دیکھیں کیا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیمپریچر چینج ہو گیا ہے، آپ کا پانی یہاں سے آپ سے چھین لیا گیا. ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. لہٰذا ہمارا ایک مطالبہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یہاں پہ جھیلیں بنائی جائیں، پینے کا پانی دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس NOC کے اندر جو جو چیزیں شرائط لکھی گئی ہیں وہ مکمل کی جائیں تاکہ ہماری مظفر آباد کی عوام جو یہ عذاب سے زندگی گزار رہی ہے وہ پرسکون ہو کے اپنی زندگی گزار سکے.